بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی صورتیں پڑھی یہ مکی صورتیں تبارک اللہ دی سے شروع ہو کر تو ایک بات بار بار غالب آ رہی ہے کہ مکہ کے مشرک اڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، لیکن ایمان والوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی ڈٹے رہو، جس طرح کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک ڈٹے رہے تھے۔ تو جب ایمان والا ڈٹا رہے گا اور قرآن کی دعوت دیتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اگلی صورت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت کہیں کرو گے نتیجے کہیں نکلتے رہیں گے، مگر نتیجے 100% نکلیں گے۔ انسانوں پر محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ جنات کو نصیب کرے گا، وہ کلمہ پڑھیں گے اگر انسان نہیں مانیں گے۔ مکہ والوں پر محنت کرو گے نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ مدینہ والوں کو توفیق دے گا، پھر بعد میں یہ بھی مانیں گے۔ اسی کے اوپر سورہ جن، یعنی اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے وہ میں نے عرض کیا۔ سورۃ الجن میں کیا ہے؟ جنوں کے ایمان لانے کا ایک واقعہ ہے، اور میں اس سے پہلے سورہ احقاف میں عرض کر چکا کچھ تھوڑا سا۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعے ہیں، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، اور آیات کے ظاہر سے بھی لگتا ہے کہ الگ الگ واقعات ہیں۔ جو سورہ احقاف کا واقعہ تھا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یقینی طور پر لگتا ہے کہ پہلے وہ یہودی مذہب سے وابستہ رہے ہوں گے، اور سورہ جن میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ ہم گمراہ ہوئے کیسے، تو ان لوگوں کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے جو پہلے عیسائی مذہب سے وابستہ تھے یا پہلے مشرک تھے۔ یہ مشرک ہوں یا عیسائی ہوں کس طرح ایمان لائے؟ تو ہم نے وہاں پڑھا کہ آپ طائف کے سفر سے واپس آئے، آپ کا دل بھی زخمی اور جسم بھی زخموں سے چور چور، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، ایک تسلی دی، لیکن مزید تسلی کے لیے آپ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا، یہ جنات آپ کے پاس آئے جس میں یہ تسلی دی گئی کہ آپ کام کرتے رہیں، محنت فرماتے رہیے گا، اس قرآن کو انسان اس کو جنات بھی قبول کریں گے۔ اور مکہ والوں کو بھی یہ واقعہ سنایا گیا کہ تم کتنے محرومان قسمت ہو کہ شیاطین جیسی سخت مخلوق اس کو تو قرآن کھینچ رہا ہے اور وہ تو قرآن پاک کو مان رہے ہیں اور تم قرآن کو نہیں مانتے ہو۔ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد جو آپس میں تبصرہ کیا، اس میں اس کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ کیا تبصرہ کیا تھا؟ اس میں بیان کیا کہ ہمارے گمراہی کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ یہاں پہنچے کیسے تھے، تو میں نے وہاں بھی عرض کیا۔ اس صورت میں اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ دنیا میں پیش آیا، یہ تلاش میں تھے کہ کیا معاملہ پیش آیا، اسی تلاش والی ایک جماعت چلتے چلتے وادی نخلا پہنچی، جہاں آپ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، جنہوں نے آپ سے قرآن پاک سنا۔ یہ بھی میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ جب وہ سن کر کے چلے گئے تو تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک سنا، ایمان قبول کیا اور یہ تبصرہ کیا، اور ان کے بارے میں سب سے پہلے اس درخت نے ہی آپ کو بتایا جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جا رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا قرآن پاک کی آواز آئی تو سب کے سب رک گئے وہیں پر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ یہ تو پہلی مرتبہ ایمان لائے، اس کے بعد خود آپ نے بہت دفعہ ملاقات کی اور بہت دفعہ ملاقات کر کے ان کو دعوت بھی دی، اور ان میں سے بہت لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہوا۔ قل اوحی، آپ فرمائیے اوحی وحی کی گئی ہے، الیہ میری جانب، انہ بات یہ ہے، استمع غور سے سنا، کان لگا کر کے سنا، نفر ایک جماعت نے، من الجن جنوں میں سے، قرآن پاک کو سنا، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا، قرآنا عجبا ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز، عجیب چیز ہے، اور بس جیسی سنی تو فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کیسی چیز ہے؟ یہدی یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، الی الرشد ہدایت کی جانب، صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اجالوں کا پتہ بتاتی ہے۔ فآمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور قرآن پاک پر جو ایمان لائے تو سب سے پہلا کیا تقاضا ہے قرآن پر ایمان لانے کا؟ شرک سے اپنے دامن کو پاک کرے، ولن نشرک اور ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو، وانہ تعالی اور بات یہ ہے تعالی بلند و بالا ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان، ہمارے رب کی ذات، متخذ صاحبہ نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی، ولا ولدا اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اولاد۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے وہ بیوی کا بھی عقیدہ رکھتے ہوں گے اور اولاد کا بھی عقیدہ رکھتے ہوں گے۔
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور کیوں ہم گمراہ ہوئے؟ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مذہبی لوگ تھے اور وہ بڑی بیہودہ اور بیوقوفی کی باتیں کرتے تھے، مگر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے بارے میں کوئی انسان اور جن کبھی ایسی جھوٹی بات تو کہے گا نہیں، تو وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ہم ان کی بات مانتے رہے۔ وَأَنَّهُ، اور بات یہ ہے، کان یقول، کہا کرتا تھا، سفیہنا، ہم میں سے بے وقوف، علی اللہ، اللہ کے اوپر، شططن، زیادتی کی بات، حد سے بڑھی ہوئی بات کہا کرتا تھا۔ اور ہم کیوں اس کی بات مانتے تھے؟ انا ظننا، اور ہم گمان کرتے تھے، ان کے لن تقولا، ہرگز نہیں کہے گا کوئی انسان، والجن، اور کوئی جن، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹی بات۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جن اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہے، لیکن یہ مذہب کے ٹھیکیدار کہہ رہے تھے کہ خدا کی اولاد بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ہے، ہم ان کی باتیں مانتے رہے۔ دیکھیے کیا اشارہ ہے، پیچھے تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ ہر قوم کے اندر کچھ اس طرح کے وڈیرے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ جن کو تم بڑا سمجھتے ہو اور ان کی بات کو بڑا مانتے ہو، وہی تو سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف تھے، ہم ان کی وجہ سے بیوقوف بن گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولیں گے ہی نہیں۔ اور کہا کہ ہماری بیوقوفی اور گمراہی کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہوئی؟ انسان تھے اشرف المخلوقات، لیکن کچھ انسان ہم سے پناہ مانگتے تھے، ہم سے ڈرتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کوئی بڑی بلا ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر ہم سے ڈرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی وادی میں کسی جنگل میں کوئی رکتا تھا تو وہ وہاں زور سے اعلان کر کے کہتا تھا، اے اس علاقے اور اس جنگل کے جو بادشاہ جنات ہے، تو مجھ کو پناہ دے دے یہاں کے شرری اور بدبخت اور شریر قسم کے شیاطین سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آرام سے سو جاتا تھا کہ اب بادشاہ سلامت نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اس طرح کے بہت واقعات ابن کثیر نے نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا کہ ایک آدمی نے اسی طرح کا نعرہ لگایا، آنکھ لگی مگر دیکھا کہ اس کی سواری پر کوئی حملہ کر رہا ہے، خواب میں اٹھا تو سواری کانپ رہی ہے مگر کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے، پھر سویا، پھر ویسے ہی دیکھا، پھر سویا، پھر ویسے ہی دیکھا۔ آخر اس کو کسی نے بتایا کہ اب وہ دور چلا گیا کہ ہم لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے تھے، اب آخری پیغمبر آ چکے ہیں، جاؤ ان کا کلمہ پڑھو تبھی جان بچے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا، آپ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور تھے، وَأَنَّهُ، اور بات یہ ہے، کانت تھے، رجال، کچھ مرد، من الانس، انسانوں میں سے، یعوذون، وہ پناہ لیا کرتے تھے، برجال، کچھ مردوں سے، من الجن، جنوں میں سے، فزادوا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو، رہقن، رہق کے لفظی معنی چڑھنے میں، اور یہاں آسان ترجمہ گمراہ ہونے میں، بد دماغ ہونے میں، اور زیادہ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہم بڑے لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، یا تو یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ انہی کی گفتگو کا حصہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اور انسانوں، انہم، بات یہ ہوئی کہ وہ جنات بھی، ظنوا، گمان کرتے تھے، کما ظننتم، جس طرح تم نے گمان کی کر رکھا ہے، ان کہ لن یبعث اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا مرنے کے بعد، احدن، کسی کو۔ اور اگر انہی کے گفتگو کا حصہ ہے تو پھر کیا ہے، وانہم، اور بات یہ ہوئی کہ انسان، ظنوا، گمان کرتے تھے، کما ظننتم، اے جنوں جس طرح تم گمان کرتے ہو، ان کہ لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ احدن، کسی کو۔ وانا لمسنا السماء، اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچے کیسے، وانا، اور یہ بات کہ لمسنا، ہم نے ٹٹولا، السماء، آسمان کو، فوجدناها، تو پایا ہم نے اس کو، ملئت، بھرا ہوا، حرسن، پہرے داروں سے، شدیدن، سخت، وشوبن، اور انگاروں سے، تو ہم سمجھے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہو گیا ہے۔ اب میں نے سورہ ملک میں کہا تھا کہ ستارے تو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ پہلے سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کا کیا جوڑ ہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس میں زیادتی ہوئی، اور اب ان کو وہاں جانے سے ہی روک دیا گیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں آسمان کی طرف جانے کا، اس کو ٹٹولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک تو وہاں پہرے دار بیٹھے ہوئے فرشتے، اور اوپر سے انگارے پڑتے ہیں، تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی چکر ضرور ہے، تو تم جاتے کیوں ہو؟ اس کا بیان کرتے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا، اور بات یہ تھی، كُنَّا نَقْعُدُ، ہم بیٹھا کرتے تھے، مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یہ اصل میں مقاعد منہا، آسمان کے بیٹھنے کی جگہوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعْ، تو اب جو کان لگاتا ہے، الآن، اب جو کان لگاتا ہے، یجد، پاتا ہے، وہ لہو، اپنے لیے، شہابن، ایک انگارہ، رصدن، تیار،
جیسے کان لگاتا ہے ٹک اوپر سے انگارہ پڑتا ہے، یا تو وہیں مر جاتا ہے یا مرتے مرتے نیچے والے کو کچھ بتا دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ بات کہ ہم نہیں جانتے ہیں، اشرٌ، کیا کسی بری بات کا اریدہ ارادہ کیا گیا ہے، بمن، ان لوگوں کے ساتھ، فی الارض جو زمین میں ہیں، ام ارادہ، یا ارادہ کیا ہے، بہم، ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ربہم، ان کے رب نے کس بات کا ارادہ کیا، رشدن، ہدایت دینے کا۔ مطلب یا تو اللہ تعالیٰ اب دنیا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس عذاب سے پہلے دنیا والوں کو پتہ نہ چلے اس لیے ہم کو اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا کوئی انتظام کیا ہے تو ہم کو اوپر نہیں جانے دیتے تاکہ ہم ہدایت کے اندر کوئی مداخلت نہ کر دیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اب یہ وہ تبصرے، وہ باتیں جو اپنی قوم سے وہ کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا، اور لوگوں سنو، بات یہ ہے، منا، ہم میں سے کچھ، الصالحون، نیک ہیں، ومنا، اور ہم میں سے کچھ، دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ تو برابر نہیں۔ کننا طرائق قددا، قدد کے معنی مختلف اور طرائق کے معنی راستے۔ کننا، ہم ہیں، طرائق کا راستے، قددن مختلف، تو وہ خود تو راستے نہیں ہیں، تو مطلب فی طرائق قددا، یا کننا ذوی طرائق قددا، ہم مختلف راستوں والے لوگ ہیں، مختلف راستوں پر ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ بہت نیک ہیں، کچھ بڑے گندے ہیں۔ جب دو قسم کے لوگ ہیں تو اس کا مطلب کہیں فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، اچھے کو جزا ملنی چاہیے، برے کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر اللہ برے کو سزا دینا چاہے تو بچ سکتا ہے کوئی؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم یقین کرتے ہیں، ان کے لن نعجزہ، ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، فی الارض، زمین میں، ولن نعجزہ، اور ہم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو ہربن، بھاگ کر کے۔ وَأَنَّا، اور بات یہ، لما سمعنا، جب سنا ہم نے، الہدى، ہدایت کو، آمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ، تو نہیں ڈرے گا وہ، بخسن، کمی سے، وَلَا رَہَقًا، اور نہیں ڈرے گا وہ زیادتی سے، یعنی اس کی نیکیوں میں کمی ہوئے اس کا بھی ڈر نہیں، رَہَقًا، گناہوں میں اور اضافہ کر دیا جائے اس کا بھی ڈر نہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ بات کہ منا، ہم میں سے کچھ، المسلمون، فرما برداری کرنے والے ہیں، وَمِنَّا، اور ہم میں سے کچھ، القاسطون، نا انصافی کرنے والے ہیں۔ فمن اسلم، تو جو کوئی فرما برداری کرے گا، فاولئک، تو یہی ہیں وہ لوگ، تحروا، تلاش کر لیا انہوں نے، رشدن، ہدایت کو۔ واما القاسطون، اور جو ہے نا انصافی کرنے والے، فکانوا لجہنم حطبا، وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن، حطب، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وان، اور اب یہاں سے اللہ کا کلام شروع ہوا، ان کا تبصرہ ختم ہوا تو بات پھر اوپر جڑی۔ قل اوحیا، آپ فرما دیجئے، اوحیا، وحی کی گئی، الیہ، میری جانب، ان، کہ، او مکہ والو، تم نے دیکھا جنات نے قرآن سنا، ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں ان کو ایمان نصیب ہو گیا، تم کیوں نہیں ایمان قبول کرتے ہو؟ تم سے اللہ کہہ رہا ہے، لو استقاموا، اگر تم سیدھا رہو گے، علی الطریقتی، راستے پر، اگر یہ مکہ والے سیدھا رہیں گے، صحیح راستے پر رہیں گے، لاسقینا، تو ہم پلائیں گے، ہم ان کو، ماء، پانی، غدقاً، کثرت کے ساتھ، وافر مقدار میں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ وہ دور ہے جب 7 سال گزر گئے تھے قحط سالی کے اور پانی نہیں مل رہا تھا، اس موقع پر فرمایا کرو توبہ، ابھی پانی مل جائے گا۔ لنفتنہم فی، اور سنو جو پانی ملے گا اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا کہ آپ شکر کرتے ہو کہ نہ شکرے بنتے ہو، لنفتنہ، تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں، ہم ان کا فی، اس میں، ومن یعرض، اور جو کوئی منہ موڑے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کے ذکر سے، قرآن سے، یسلکہ، عام ترجمہ کرتے ہیں داخل کرے گا آدمی اللہ، ہو، ایسے آدمی کو، لیکن لفظی ترجمہ ہے پرو دے گا اللہ ایسے انسان کو، عذاباً صعدا، اس عذاب میں جو چڑھتا ہی رہے گا، چڑھتا ہی رہے گا۔ ایک تفسیر تو حدیث میں آئی، سعدہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر آدمی 70 سال میں اوپر چڑھے گا اور پھر گرائیں گے نیچے، اور آگ کا پہاڑ ہوگا، پھر 70 سال میں گرتے گرتے نیچے پہنچے گا۔ اور دوسرا معنی یہ، اس عذاب میں اللہ داخل کرے گا جس کی کیفیت بڑھتی ہی رہے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور مجھ پر وحی کی گئی اس بات کی، أَنَّ الْمَسَاجِدَ، کہ مسجدیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور مسجدوں کی جگہ سجدے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں،
جھکنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے درست نہیں ہے. ماتھا یہ جبین نیاز اسی کے سامنے جھکنی چاہیے جب اسی کا حق ہے کہ سجدہ اس کے سامنے ہو. فلا تدعو تو مت پکارو تم مع اللہ اللہ کے ساتھ احدا کسی کو. وانہ اور بات یہ ہے لما قام عبد اللہ جب کھڑا ہوا عبد اللہ اللہ کا بندہ یدعوہ جو بلاتا ہے ان کو اللہ کی طرف. کادو یکونون علیہ لبدا کادو قریب ہوتے ہیں وہ یکونون ہو جائیں وہ علیہ ان پر لبدن بہت بڑا ہجوم کرنے والے. یہ بالکل وہی بات جو سورہ معارج میں تھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور آپ پر گھورتے ہیں کہ اچھا تو اسی توحید کو بیان کرتا رہے گا اور ہمارے خداؤں کی برائی بیان کرنا نہیں چھوڑے گا. آپ کے گرد بھیڑ لگاتے ہیں. آپ فرمائیے کس لیے گھورتے ہو, کیوں بھیڑ لگاتے ہو, کیوں چڑھتے ہو؟ قل انما ادعو ربی بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو, تمہیں کیوں چڑ ہو رہی ہے؟ ولا اشرک بہ احدا اور میں نہیں شریک کرتا ہوں بھی اس کے ساتھ احدا کسی کو. اور اس کے ساتھ کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ شریک تو وہ ہوگا جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. نفع اور نقصان کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں اگر کوئی ہو سکتا, فرمایا میں ہو سکتا, لیکن آپ بھی اعلان کیجئے قل آپ فرمائیے انی بے شک میں لا املک نہیں مالک ہوں لکم تمہارے لیے ضررا نقصان کا ولا رشدا اور نہ نفع کا. قل آپ فرما دیجئے میں کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کو پکاروں گا, تم گھورتے ہو تو گھورتے رہو کیوں؟ انی لن یجیرنی بے شک بات یہ ہے لن یجیرا نہیں بچا سکتا ہے نہیں مجھ کو من اللہ اللہ کے مقابلے میں احد کوئی, میں اس کو پکارنا چھوڑ دوں الیاذ باللہ اور میں اس کے سوا کسی اور در کو حاجت روائی کے لائق سمجھوں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے پناہ دے سکے؟ ولن اجیدا اور میں نہیں پاؤں گا من دونہ اللہ کے سوا ملتحدا پناہ لینے کی کوئی جگہ. یہ تقریر کرنے کا سمجھانے کا انداز ہے. کہا ان کو جا رہا ہے لیکن مخاطب اپنے آپ کو, حالانکہ سب کام تو یہ وہ کر رہے ہیں. الا مگر میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا, الا مگر میں مالک ہوں کس بات کا؟ اس کا جس کا مجھے اللہ نے اختیار دیا. ابلغ بلاغا یہ بلاغن کا لفظ خود بتا رہا ہے, اس سے پہلے کیا چھپا ہوا ہے؟ ابلغ میں پہنچاتا ہوں بلاغن پورا پورا من اللہ اللہ کی طرف سے جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے, ورسالاتی اور میں اس کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں تمہیں. ومن یعص اللہ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی, فإن له نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب رأوا دیکھیں گے وہ ما اس عذاب کو یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, فسیعلمون تو اس وقت وہ ضرور جان لیں گے من اضعف ناصرا کون کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے, واقل عددا اور کون کم ہے تعداد کے اعتبار سے. یہ ان کی اس بات کا جواب کہ ہمارے بڑے بڑے دیوی دیوتا ہیں یہ مقابلہ کر لیں گے. فرمایا جب عذاب آئے گا پتہ چلے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں. کہتے تھے ہماری پارٹی بڑی ہے, کہا جب عذاب آئے گا پتہ چلے گا پارٹی کس کی کم ہے. قل ان ندری قریب تو وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا اس کا وقت بتانا میرا کام نہیں. قل آپ فرما دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا ہوں, اقریب کیا قریب آ لگا ہے, ما وہ توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, ام یجعل یا مقرر کرے گا لہو اس وقت کے لیے ربی میرا رب امدن ایک مدت, ابھی ایک مدت اس نے مقرر کی ہوئی ہے جو باقی ہے, یا وہ قریب آ لگا میں نہیں جانتا ہوں. عالم الغیب کیوں عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, وہ عالم الغیب وہ غیب جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ نہیں ظاہر کرتا ہے نہیں مطلع کرتا ہے اپنی غیب کی باتوں پر, احدا کسی کو وہ جانتا ہے, لیکن الا من ارتضی مگر جس کو وہ پسند کرتا ہے, من رسول رسولوں میں سے, پھر ان کو وہ راز کی باتیں بتاتا ہے. مگر قیامت کب آئے گی یہ رسولوں کو بھی نہیں بتاتا ہے, اور جب وہ رسولوں کو یہ راز کی غیب باتیں بتاتا ہے, یہ مغیبات بتاتا ہے, تو وہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے جو چاہتا ہے, اور بتاتا کیسا ہے؟ پھر آگے پیچھے اس کے فرشتے چلتے ہیں تاکہ وہ بات صحیح طور پر رسول کے پاس پہنچے. پھر رسول کے آس پاس بھی فرشتے رہتے ہیں تاکہ وہ بات ان کے پاس صحیح طور پر محفوظ رہے, اور یہ فرشتے اس بات کے گواہ بنے کہ اللہ نے جو پیغام رسولوں کو دیا تھا انہوں نے وہ پیغام لوگوں کو پہنچا دیا.
اس مضمون کو سمجھے، اب ترجمہ کریں۔ الا مگر من جس کو ارتضا پسند کر لیتا ہے اللہ من رسول رسول میں سے، فإنه يسلك تو پھر چلتے ہیں من بین یدیہ اس کے آگے بھی چلاتا ہے، اس کے آگے بھی ومن خلفی اور اس کے پیچھے بھی رصدن تیار رہنے والوں کو، پہرا دینے والوں کو۔ یہ پیغام جب اللہ کی طرف سے آتا ہے نبی تک پہنچنے تک آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے، اور جب آپ کے پاس رسول کے پاس آ جاتا ہے پھر فرشتے پہرا دیتے ہیں لیعلم تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، جانتا تو وہ پہلے سے ظاہر کر دے، ان قد ابلغوا کہ انہوں نے پورے طور پر پہنچا دیا رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو، واحاط اور گھیر رکھا ہے اللہ نے بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، لوگوں کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اللہ نے گھیرے میں لے رکھا ہے، واحصا اور گن گن کر کے رکھا ہوا ہے کل شیء ہر چیز کو عددن گنتی کے اعتبار سے۔ اس صورت میں بیان ہوا کہ شیاطین نے قرآن سنا اور لوگوں پر اس کا اثر ہوا، دعوت دینے والے کو دعوت پیش کرنی چاہیے۔ اگلی صورت میں داعی کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے۔